بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں کیسر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں کچھ جنرل فیکٹس ہیں جو سب کے سامنے رکھنے ہیں، اور دوسرے حصے میں انجینئر صاحب سے کچھ ہارڈ ٹو ہارڈ آپ کہہ لیں۔ جو پہلا حصہ ہے اس میں جو فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ حارث سلطان فار ویری انڈرسٹینڈیبل ریزنس مجھ سے بہت زیادہ پرسنل ہوا ہے۔ انڈرسٹینڈیبل ریزنز میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک آدمی جو خود کو ایتھیسٹ کا امام کہتا ہو اور پتہ نہیں کیا کہ اپنے آپ کو ٹائٹل دیتا ہو، اس آدمی کے پاس جب دلیل کی دنیا میں اسلحہ ختم ہوگا تو پھر وہ اوچھی حرکتوں پہ آئے گا۔ بازاری پن اس آدمی کے ساتھ نہ تھی۔ آئی مین دیٹس نتھنگ، میں اس لیول پہ کبھی میں نے کسی کو جوائن نہیں کیا، اس کو بھی میں جوائن نہیں کروں گا۔ لیکن دکھ تو اب ظاہر سی بات ہے ایک انسان کو ہوگا کہ وہ مرر یوری تجربے پہ جھوٹ بولے ایکسپوز ہو جائے، آسٹریلین سینسس پہ جھوٹ بولے ایکسپوز ہو جائے، آئس لینڈ میں کیا مسلمان کتنے ایتھیسٹ ہو گئے ہیں اس پہ ایکسپوز ہو جائے، ڈبیٹ میں بات کرے اور کہے کہ ایتھیسٹک موریلٹی ہوتی نہیں ہے۔ وہ بھائی تم ٹاپک کا تمہیں نہیں پتہ تھا، میں کسی ایتھیسٹ کی موریلٹی ڈسکس کرنے تو نہیں آیا تھا، اور نہ کوئی ایتھیسٹ اپنی ذاتی رائے پہ اسلام کو غلط کہتا ہے۔ اس کے پاس تو کچھ ایک فریم آف ریفرنس ہے جس کو بیس بناتا ہے، اور اس کا ذاتی تو نہیں ہوتا، وہ تو ایتھیسٹک موریلٹی ہوتی ہے۔ لیکن خیر چلیں، میں کس توقع سے کبھی بھی توقع مجھے نہیں رہی اس طبقے سے کہ ان کو یہ بیسک باتیں سمجھ آئیں۔ تو ایک آدمی جب پے در پہ ہر میدان اپنا کنسیڈ کر کے آخر کار انسیسٹ وغیرہ اس طرح کی چیزوں پہ بھی کہہ دے کہ نہیں، اور دفاع بھی اس پہ بعد میں کر رہا ہے کہ نہیں میں نے یہ کہا تھا، ہمارے پاس فلسفی ہوتی ہے۔ وہ جو اس نے دفاع کیا وہ میں نے علیحدہ سے میں نے لگایا ہوا ہے، نیچے لنک آپ کو مل جائے گا۔ بلکہ جتنی بھی باتیں میں نے کہی ان کے سب کے آپ کو لنکس مل جائیں گے، تو آپ کو آئیڈیا بلٹ اپ ہو جائے کہ ایک آدمی اگر اتنا زہر اگل رہا ہے، اتنی ذاتیات پہ آیا ہوا ہے تو کیوں آیا ہوا ہے۔ اٹس انڈرسٹینڈیبل، اس طبقے سے آپ اس سے زیادہ توقع نہیں کر سکتے۔ اور ایک آدمی جس نے اپنے آپ کو اتنا کورنر کر لیا ہو کہ اس کے پاس اب سوائے بدتمیزی کے اور کوئی آپشن نہ ہو، حالانکہ گفتگو میں باتیں ہوتی ہیں، آپ ایگری کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں، یو جسٹ موو آن۔ لیکن what I don't understand is کہ اگر آپ ڈبیٹس کی دنیا کے آدمی ہیں، خود کو ڈبیٹس کی دنیا کا آدمی کہتے ہیں، تو آپ بازاری پن پہ کیوں آتے ہیں؟ ڈبیٹس میں تو ایک ایکڈیمک طریقے سے ایک ڈیکورم کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ لیکن ہم جس آدمی کی بات کر رہے ہیں یہ وہ آدمی ہیں کہ ایک طرف ڈبیٹ کا میرے ساتھ خواہش کہ ڈبیٹ ہو جائے، اور دوسری طرف ڈبیٹ سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے پبلک کمپین کر رہا ہے کہ کیسر کو لنڈن میٹ میں رپورٹ کرو، میس رپورٹنگ کرو اس کی۔ بھائی آپ کو ڈبیٹ نہیں کرنی تھی، نہ کرتے۔ ادھر ڈبیٹ کر کے ادھر اس طرح کی چیزوں میں الجھا دینا کہ ڈبیٹ پہ آدمی کا فوکس نہ رہے، یعنی کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو اوچھی حرکتوں پہ آتا ہے تو دے ڈونٹ سی اینی لیمیٹیشنز، بالکل بھی کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہوتی ہیں۔ خیر، انجینئر صاحب کے معاملے کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو آج کل چل رہا ہے یہ کیا ہے۔ اس آدمی نے کوئی میرے خیال میں 9 دسمبر کو ایک ویڈیو بنایا جس میں میرا اور انجینئر صاحب کا جو ایک ڈس ایگریمنٹ چلا، جو کہ 2 مسلمان بھائیوں میں ہو جاتا ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ اس میں بھی اور بات بھی وہ کوئی ذاتیات کی نہیں، اصولی بات تھی۔ اس پہ اس نے اپنی چھلانگ لگائی، کیونکہ جو آدمی اس طرح سے ذہنی طور پہ تباہ شدہ آدمی ہوتا ہے وہ اپرچونسٹ بن جاتا ہے کہ ہر موقع کو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کیسے اویل کروں۔ اس میں اس نے بھی چھلانگ لگا دی۔ اچھا، انجینئر صاحب آلریڈی ایک بڑی یعنی ان کی جو سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ 5 ان پہ اٹیمپٹس ہو چکی ہیں۔ ان کے کام سے لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وائلنس پہ بھی بات چلی جاتی ہے۔ تو میں نے عباس حیدر صاحب کے توسط سے میں نے ایک پیغام بھجوایا حارث سلطان کو کہ بھائی تم بیچ میں سے نکلو، تم کیوں ایک آدمی کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم پبلکلی ایک گستاخ آدمی ہو۔ دیر از ایون ڈبیٹ میں بھی اس کو جو ہوئی تو عباس حیدر کو میں نے 1-2 دفعہ مینشن کیا، تو عباس نے بھی اس کو کہا کہ بھئی یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، اور ان کا پبلک سٹانس ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ جو پبلک فگر ہوتے ہیں آپ ان کی گستاخی کر سکتے ہیں۔ خیر، تو میں نے اس کو یہ پیغام بھجوایا، آگے سے بڑا گول مول سا جواب دیا۔ پہلے تو ایک لمبی سی ایک لسٹ بھیجی، پاکستان میں تم لوگ ایسے ہو اور ویسے ہو، اور تو شکر ہے تم نے مان لیا ہے کہ تمہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ابھی کس دن ہم نے نہیں مانا تھا کہ پاکستان میں ریلیجس ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے؟ کس دن ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے؟ تو ہمیشہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے۔ ہم تو اسپیسیفک اس پہ اسٹریمز کرتے ہیں، کنٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں کہ اسلام میں انڈیویجول ویجیلنٹیزم کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ کرائم ہے، ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ ہماری تو یہ لانگ ہولڈنگ ایک پوزیشن ہے ایک، لیکن وہ سارا لکھ کے، اور یہ مزے کی بات ہے
کہ خود وہ جو موب لنچنگ اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ ساری باتیں کر رہا ہے، اپنی حالت یہ ہے کہ اسرائیل کا سپورٹر ہے، کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس پہ یہ سپورٹ اسرائیل کو کر رہا ہے، یعنی کہ خود جو ہے یہ جتنا یہ پیسفل طبقہ ہے یہ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اینڈ میں بڑا گول مول سا جواب دے دیا کہ تھینکس بٹ نوٹ تھینکس سم تھنگ، وہ آنیسٹلی مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہا تھا۔ خیر جو اس کا وہ آخری حصہ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کہتا ہے کہ راجا may not care about my opinion of him, but to be taken seriously, he should honestly address these concerns instead of seeking a clout at every opportunity. So thanks but no thanks for your suggestion. پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس بات کا کہ to be taken seriously. To be taken seriously by who? You? Anyway, پھر میں نے انجینئر صاحب کو میں نے ایک پیغام بھجوایا اسی حوالے سے کہ یہ طبقہ جب پبلکلی آپ کی سپورٹ کرے گا تو واقعی آپ کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ پبلکلی ان سے ڈسٹنس کریں کہ بھائی ہمارا جو آپس کا معاملہ ہے وہ آپس کا معاملہ ہے، وہ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہے، تم کیوں ایک آدمی کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہو؟ وہ آپ سن لیجئے۔ السلام علیکم، کیسر احمد راجہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ میرا نیا نمبر ہے، وہ پہلے والا نمبر جو ہے وہ میرا ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ میرا میسیج انجینئر صاحب تک پہنچا دیجیے گا کہ انجینئر صاحب جو آپ سے فکری اختلاف ہے وہ رہے گا، امید ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھا پائیں گے۔ ویڈیو کنٹینٹ جو آپ بنا رہے ہیں وہ جاری رکھیں، میں بھی اپنے اینڈ پہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ میں جاری رکھوں گا۔ لیکن ایک بہت اہم چیز ہے جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے کہ حارث سلطان ملحد ہے، گستاخ رسول ہے، تو اس قضیے میں اس نے بھی چھلانگ لگا کے آپ کی بہت سپورٹ کی ہے، اور ساتھ یہ کہ وہ انجینئر صاحب تو میری باتوں کی بھی تائید کر دیتے ہیں کبھی کبھی کہ آپ نے یہ کہا وہ کہا۔ یہ بہت شریر لوگ ہوتے ہیں۔ اگر میں نے اسے پیغام بھی بھجوایا ہے کہ تم اس معاملے سے نکل جاؤ، پہلے 5 اٹیمپٹس ہو چکے ہیں انجینئر صاحب پہ، تو جب اس طرح سے گستاخ رسول کو بندہ دیکھے بیچ میں تو پھر ایموشنز اوور اسپل ہو جاتے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس نے بڑا گول مول سا جواب آگے سے مجھے بھجوایا ہے، آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو دے بھی دیتا ہوں، آپ کو بھجوا بھی دیتا ہوں۔ لیکن میری یہ سجیسشن ہے کہ ہم بھائیوں کا آپس میں جو بھی قضیہ ہے جیسے بھی ہے، نیک نیتی کی بنیاد پہ ہے، کوئی اس میں شک والی بات نہیں ہے، ڈس ایگریمنٹ ہے، لیکن اس آدمی نے جو شرارت کی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میری سجیسشن یہ ہے کہ آپ پبلکلی ایک ویڈیو بنا کے اس سے خود کو آپ کہیں کہ بھائی میری ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تم سے جو ہمارا جس لیول کا اختلاف ہے، تم سے مطلب کہ کوئی بھی ملحد جو ہے وہ ہے بھائی یہ ہم مسلمان بھائیوں کا آپس کا معاملہ ہے، اس کو ہم اس طرح سے ڈیل کریں گے، تم اس معاملے میں ہمدرد نہ بنو۔ ہم کسی گستاخ رسول کے ساتھ یا کسی ایسے آدمی کے ساتھ، گستاخ انبیاء کے ساتھ ہم کوئی ایسا تعلق واسطہ نہیں چاہتے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے شرارت کی ہے، کیونکہ ایسی بات ہو اور اس کنٹینٹ کو یوز کرے کہ پاکستان میں تو سارے ہیں ہی وحشی درندے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یعنی کہ میں ایک طرف اسے ڈسکریج کر رہا ہوں کہ تم بیچ میں نہ آؤ، اور دوسری طرف انجینئر صاحب سے میں کہہ رہا ہوں کہ جناب ہمارا جو بھی ہمارے ڈس ایگریمنٹ ہے ایکڈیمک ہے، ہو جاتا ہے فائن، لیکن ان لوگوں سے نا خود کو دور رکھیں، کیونکہ پاکستان میں یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے لائف تھریٹس ہیں، میرا ایڈریس ڈھونڈتے رہتے ہیں، مجھے کیسے کیسے میسیجز آتے رہتے ہیں، کیا کیا باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور پاکستان میں جو سیکولر دہشت گردی ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یہ گھوم پھر کے یہ بلوچستان کے معاملے میں انڈیا کے لنک سے یہ سارے ہیں، تو ان کی RSS کی گود میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں BLA کو، جو کہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اور یعنی کہ بین الاقوامی طور پہ ایک ایکسیپٹڈ دہشت گرد تنظیم ہے، اور ان پہ بات کرو تو یعنی کہ تھریٹس یہ وہ وغیرہ وغیرہ ادھر ادھر سے وہ ہوتی رہتی ہیں۔ مجھے خود جو پتہ ہے کہ میں جو خود اس کا میں ایک وکٹم ہوں، تو میں نے اس لیے انجینئر صاحب سے کہا کہ یہ تھوڑا سا آپ نا خود کو ڈسٹنس پہ رکھیں ان سے۔ اس آدمی نے اب یہ کوئی دوبارہ کوئی انجینئر صاحب نے ویڈیو بنایا جس کا مجھے ذاتی طور پہ افسوس ہوا۔ افسوس اس لیے نہیں ہوا کہ انجینئر صاحب نے وہ ویڈیو وہ چلایا، افسوس اس لیے ہوا کہ آپ کا ایک ڈس ایگریمنٹ مجھ سے ہے، وہ ہو سکتا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھ سے بہتر کسی ملحد کو جواب دے سکتے ہیں، تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ مجھے آپ سے سیکھنے کا کچھ موقع ملا۔ لیکن آپ نے جو میرا آرگومنٹ تھا وہ آرگومنٹ آپ نے دیا، لیٹس ایون ایکسیپٹ کہ آپ نے بہتر طریقے سے دیا، اگین میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کا ایک اور پرسپیکٹو بھی شیئر کیا، اگرچہ آرگومنٹ وہی ہے، لیکن اس میں ایک آدمی ذاتیات پہ آ کے بازاری زبان استعمال کر رہا ہے میرے لیے، آپ بیچ میں وہ چلا رہے ہیں، تو مجھے اس طرح کہ سر یہ لائن آپ کراس نہ کیجیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ خود کو اس پہ فاصلے پہ اس سے رکھیں
کہ ان لوگوں کے نیٹ ورک پاکستان میں کہاں کہاں ہیں. میں حارث سلطان کی اسپیسیفکلی بات نہیں کر رہا, میں جنرلی اسپیکنگ یہ جو طبقہ ہے میں ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. سو لیٹس آپ فاصلے پہ خود کو رکھیں, بات صرف اتنی ہے. تو وہ ویڈیو کا مجھے افسوس تھا کہ جو اس آدمی کا بازاری پن جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے, میں نے اس کے بازاری پن پہ کبھی جواب نہیں دیا ہے, کیونکہ اتنا میں نے ایک آدھی اسپیس میں ضرور کہا تھا کہ آپ شاید کوئی تربیت کی میں نے بات کی تھی کہ یار میں تو اپنی والدین کی تربیت آپ کے لیے تو میں ضائع نہیں کر سکتا نا, تو مجھے جو تربیت ہوئی ہے میں تو اپنا ڈیکورم رکھوں گا. لیکن اگر انجینئر صاحب بھی سارا کچھ چلا دیتے ہیں تو مجھے اس چیز کا افسوس تھا کہ سر یہ آپ جو ہے نا یہ نہ کریں. اس پہ اس نے دوبارہ سے چھلانگ لگا کہ وہ اس نے انجینئر کی جان کو خطرے میں ڈال دیا, یہ کہہ دیا کہ گستاخ جو ہے وہ اس کا یہ وہ وغیرہ وغیرہ, اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ پرائیویٹلی اس چیز کا اقرار کر چکا ہے. تو ابھی میرے لیے یہ باتیں, اگرچہ میں کچھ دن پہلے مفتی یاسر صاحب کی اسٹریم میں یہ باتیں میں کر چکا ہوں, لیکن یہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بات کلیئر ہو جائے کہ جو وہ کچھ ایسا تاثر دے رہا ہے نا کہ پتہ نہیں میں نے پرائیویٹلی اس کو کیا کہا تھا کہ میں انجینئر صاحب کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہوں, وہ یہ تھا جو میں نے آپ کو میسیج بھی اس کا بتا دیا, جو میں نے اس کو بھیجا اور اس نے مجھے آگے سے بھیجا, اور انجینئر صاحب کو جو میں نے میسیج بھیجا کہ پرائیویٹلی میں ان کو میں پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس طبقے کی وجہ سے. تو یہ پبلک ریکارڈ پہ لانا ضروری تھا کہ آج کل جو چل رہا ہے, کیونکہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, میرے کنٹینٹ کے پیچھے پڑے ہیں, میرے چینل کے پیچھے پڑے ہیں. لنڈن میٹ میں بار بار مجھے لنڈن میٹ میں یار میرا آخر ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس ایک کیس ہے تو آپ جا کے کرتے ہیں, وہ ہمیشہ آگے سے ان کے منہ پہ مار دیتے ہیں, ان کو منہ ہی نہیں لگاتے کہ یار کوئی کیس تو لے کے آؤ نا کوئی. وہ کچھ بن نہیں رہا. علمی میدان میں سارا کچھ ختم ہو چکا ہے, وہ انسیسٹ یہ وہ ساری باتیں آپ ساری سن چکے ہیں ان کے منہ سے. اور پیچھے بچتا کیا ہے, وہی جو لوگوں کا پرانا طریقہ ہے, ایڈ ہومینم, پرسنل اٹیکس, چینل اس کا غائب کرا دو, میس رپورٹنگ کر دو. اور اس معاملے میں اگر خدا نخواستہ انجینئر صاحب پہ کوئی کیس بن جاتا ہے, کوئی اور کیس ہو جاتا ہے, خدا نخواستہ اللہ نے محفوظ رکھے, کوئی اور اٹیمپٹ ہو جاتی ہے تو اس کو میرے ساتھ لنک کر دو. یعنی انتہائی گندی سوچ, بازاری سوچ کہ ایکڈیمک ڈس ایگریمنٹ میں آپ اس گندگی پہ آپ آئیں گے, وچ ازنٹ سرپرائزنگ ایٹ آل. خیر یہ تو وہ فیکٹس جو میں نے سب کے سامنے رکھنے تھے. میں انجینئر صاحب سے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انجینئر صاحب, میں آپ بہرحال جو ہمارے لیے الٹیمیٹ سٹینڈرڈ ہے وہ اسلام ہے. میں نے بہت سیکھا ہے آپ سے. اگر میری کسی بات سے آپ کو کوئی اختلاف ہوا ہے تو وہ آپ کا حق ہے. آپ نے مجھ پہ بہت غصہ کیا, بہت آپ نے باتیں ایسی کیں جن کا مجھے تھوڑا دکھ تو ہوا, لیکن بہرحال آپ ایک بڑے کیلیبر کے اسکالر ہیں تو آپ کی بہت سی باتوں کو برداشت بھی کیا جا سکتا ہے. یہ اپنی جگہ پہ سوال میرا ضرور آپ ساتھ تھا کہ پاکستان میں جتنے لوگ اسلاموفوب ہیں وہ آپ کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ آپ اچھے دل کے مالک ہیں, آپ ان لوگوں سے تھوڑی نرمی رکھتے ہیں, اور میرا گمان یہ ہے کہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ آپ میں سخت گیری دیکھ کے یہ دین سے دور نہ ہوں. لیکن آپ اچھے انسان ہیں, یہ اچھے انسان نہیں ہیں, یہ آپ کو مس یوز کرنے والے لوگ ہیں. تو یو نیڈ ٹو کم ان پبلک, ایک ویڈیو بنائیں کہ کہیں کہ بھائی میرے دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جڈے تسی چنگے ہو مینوں پتہ ہے. جب تمہارا میرے دین سے تمہارا اختلاف ہے, تم میرے مذہب کو تم برا بھلا کہتے ہو, ہمیں تم پتھر کے زمانے کا کہتے ہو, کیا کیا گستاخی نہیں کرتے ہو, تو بھئی میرا تم سے کیا لینا دینا ہے. تو میری سپورٹ پہ نہ آیا کرو. مجھے تو کوئی آدمی کا ایسی بات اگر کہے تو میں تو صاف کہہ دوں کہ میری سپورٹ نہ کرو. کیونکہ اب آپ یہ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ یہ آپ کی سپورٹ کر کے یہ پبلک میں پرسیپشن بن جاتی ہے کہ یہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, کوئی سر پھرا آدمی, اور ایون خود بھی کرا دیں اگر, تو یہ بھی پاکستان میں یہ بھی چیزیں ملتی ہیں کہ خود بھی کرا دیا کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ آپ زخمی ہوتے ہیں تو آپ کے زخموں پہ ان کے دل زخمی نہیں ہوں گے, بلکہ یہ اس چیز کو بیچیں گے, خوش ہوں گے کہ جو بیسٹ آؤٹ کم انہیں مل سکتا ہے کہ ہم ثابت پھر کر دیں کہ مسلمان تو سارے ہیں ہی وحشی. دس از دا گیم دے آر ٹرائنگ ٹو پلے. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں آپ پہ کوئی اٹیمپٹ کروانے میں, آپ کی اتنی پبلک میں سپورٹ کرنے کے بعد, تو بھی ان کے لیے ون ون ہے. اگر اٹیمپٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تو بھی ان کے لیے ون ون ہے, اس لیے کہ اس کے آگے پیچھے یہ کوئی نہ کوئی ایک ڈبیٹ کریٹ کر رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے اختلافات اور آپس میں بڑھ جائیں. حالانکہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جتنا مجھ پہ غصہ کریں, جو بھی کریں, میں آپ کو پتہ نہیں سال دو آپ مجھ سے بڑے ہوں گے یا میں آپ سے بڑا ہوں گا, لیکن چلیں سوشل وقار کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو اپنا بڑا بھائی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ جو میرے بارے میں باتیں کہتے ہیں اور میں دل سے کہہ رہا ہوں, اٹس ناٹ کیمرہ. میں آف دی ریکارڈ بھی آپ سے ملاقات ہوئی ہے, آپ کو یقیناً اس چیز کا احساس ہوگا, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں.
یو جسٹ نیڈ ٹو کم اویئر کہ یہ شارکس کی طرح آپ کے آگے پیچھے جو پھر رہے ہیں تو یہ آپ کی حمایت میں نہیں ہیں. ان کے لیے ٹرافی کا دن ہوگا, یہ ان کے لیے ورلڈ کپ کی ون ہوگی جس دن آپ کو کوئی نہ کوئی آدمی کو نقصان پہنچا دے. تو اس لیے ڈسٹنس پہ رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے, سلامت رکھے. دین کے لیے اختلافات ہو سکتے ہیں آپ کے علماء وغیرہ, باقی آپ کو پتہ ہے کہ میں ان چیزوں پہ رسپونڈ بھی نہیں کرتا. جو آپ علماء کے بارے میں رائے رکھتے ہیں یا علماء آپ کے بارے میں رکھتے ہیں, دیٹ از سم تھنگ کمپلیٹلی ڈفرینٹ. آپ کے جو نظریات سوشلزم کے حوالے سے ان سے تھے کہ میرا یہ خیال تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, اینڈ آئی اسٹل بلیو کہ آپ ان معاملات میں آپ نے ٹھیک نہیں کہا. ان معاملات میں اور آپ ایک پیج پہ آ جاتے ہیں. میں دوبارہ آپ کے پاس میں آنے کو تیار ہوں. پرائیویٹلی آپ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم پرائیویٹلی کر سکتے ہیں. سب کے سامنے کرنا چاہتے ہیں, سب کے سامنے ہو سکتا ہے. لیکن جو گیم انہوں نے شروع کی ہوئی ہے کہ دو مسلمان بھائیوں کو آپس میں ایسے خلیج ڈالی جائے کہ اگر اس میں سے کسی کا بھی نقصان ہو تو ون ان کی ہو, اس سے ہم نے محتاط رہنا ہے. ان کے ہاتھ ہم نے نہیں آنا ہے, بیکاز دے کین کراس اینی لائن, لٹرلی اینی لائن. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.